اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین، آپ کی خدمت میں آج کے عظیم دن کے موقع پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ خداوند متعال نے اپنے نبی کو فرزند اکبر امام حسن علیہ السلام عطا فرمائے۔ آج ان کی ولادت کا روز ہے، تو آپ سب سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیغمبر کی خوشیوں میں شریک فرمائے۔ بہت بڑی خوشی اللہ نے نصیب فرمائی، اور ظاہر ہے کہ وہ سورہ کوثر کی جو تفسیر سب سے پہلی ہے وہ تو جناب سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ ہیں، لیکن جو سوچ تھی کہ ان کی کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے، وہ ابھی تک ان کے ذہنوں میں یقیناً ہوگی کہ اولاد نرینہ نہیں ہے، بیٹی تو خدا نے دی۔ آج سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب کو اولاد نرینہ بھی عطا فرمائی ہے۔ اب یہ صورتحال تھوڑی سی یہ سمجھنے کی ہے کہ حضور نے خود اس کی وضاحت فرمائی کہ ہر نبی کی اولاد اس کی اپنی پشت سے ہے، مگر میری اولاد جو ہیں حضرت علی کی پشت سے ہے۔ یعنی یہ ایک نظام کہیں جو بھی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزندان گرامی امام حسن علیہ السلام جناب زہرا کے فرزند، اور لوگ بھی بعد میں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو فرزند رسول کہا کرتے تھے، ابن رسول۔ خود مولا علی علیہ السلام بھی مختلف جگہوں پر انہوں نے فرمایا کہ یہ تو یعنی جنگ صفین میں حضرت محمد بن حنفیہ کے سامنے کہا، یا کسی نے جب سوال کیا کہ آپ محمد کو بار بار بھیجتے ہیں جنگ میں اور امام حسن علیہ السلام کو نہیں بھیجتے، تو فرمایا کہ وہ فرزند رسول ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ بہرحال خداوند متعال کے اپنے فیصلے ہیں اور پیغمبر نے اس کا اعلان فرمایا ہے، تو آج پیغمبر کے اس کو یوں کہیں کہ پیغمبر کے گھر میں فرزند اکبر پیدا ہوئے ہیں اور خوشیوں کی انتہا نہیں ہے۔ اور پیغمبر اکرم نے کئی جگہ ارشاد فرمایا کہ یہ میرا فرزند جو ہے، اس کی شباہت، چہرہ مورا، گفتگو بہت زیادہ میرے ساتھ ہے۔ یعنی اس کو فریقین نے نقل کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ امام علیہ السلام کی اس ولادت کے صدقے میں اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشی کے صدقے میں جہاں جہاں بھی مومنین ہیں، اللہ ان پر کرم فرمائے، ہمارے پر خصوصی کرم فرمائے، اور اس بلا سے جو اس وقت سے دنیا پوری مبتلا ہے، مومنین کی جان مال عزت و عصمت کی اللہ حفاظت فرمائے۔ آج میں نے اس آیت کو عنوان قرار دیا ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر
59, 60, 61، اور اسی مقصد کے لیے کہ آج ذرا تذکرہ بھی ہو جائے اور قرآن کی تفسیر بھی ہو جائے۔ اس سے پہلے جو آیات ہیں یعنی 31 سے لے کر اور یہاں تک جو ہیں وہ ذرا چھوڑ دی گئی ہیں، شاید اگلے پروگرام میں وہ آ جائیں۔ ان میں بھی جناب عیسیٰ و مریم کا تذکرہ ہے، جناب مریم کی والدہ کی نظر، پھر جناب مریم کا دنیا میں تشریف لانا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ بیت المقدس میں ان کی جو ہے وہ رہائش، پھر خداوند متعال کا حضرت عیسیٰ نے عطا کرنا، اور اس طرح ساری گفتگو تقریباً جناب عیسیٰ کے بارے میں ہے۔ کچھ چیزیں اور بھی ہیں تو ان کی بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ آج اس مناسبت سے اس آیت کو میں نے پہلے لے لیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی ذالک نتلوہ علیک من الآیات، اس لیے کہ ہم تلاوت کر رہے ہیں تم پر پیغمبر، یعنی تمہیں دے رہے ہیں آیات، ذکر حکیم دے رہے ہیں۔ اس گفتگو کے بعد فرمایا ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم، چونکہ نجران کے عیسائی جو ہیں 9 ہجری میں کچھ لوگوں نے لکھا، 10 ہجری میں کچھ لوگوں نے لکھا، اور یہ واقعہ ذی الحجہ میں ہوا، اس لیے 24 ذی الحجہ جو ہیں وہ عید مباہلہ منائی جاتی ہے۔ وہ نجران سے، نجران جو ایریا ہے وہ آج کل تقریباً بارڈر ہے، وہ سٹی جو ہے وہ یمن اور سعودی عرب کے بارڈر پہ ہے۔ وہ نجران کے جو عیسائی وہاں سے تقریباً 60 لوگ آئے اور پیغمبر کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے، چونکہ پیغمبر اکرم نے خط لکھے تھے مختلف علاقوں میں مختلف بادشاہوں کو۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ بات تو بہت دور تک جا پہنچی تھی، تو یہ بھی سن کر آئے، دیکھتے ہیں جا کر پیغمبر سے بات کرتے ہیں کہ بات کیا ہے۔ آئے، آ کر جو ہیں وہ بڑی گفتگو جیسے ہوتا ہے مناظرہ، لیکن ان کے آنے کا بھی دلچسپ واقعہ ہے کہ جب یہ مسجد نبوی میں پیغمبر کی خدمت میں آئے تو آ کر کوشش کی، پیغمبر سلام کیا اور کوشش کی کہ بات کریں، پیغمبر نے منہ دوسری طرف کر لیا، پریشان ہو گئے۔ دوسری طرف سے آئے تو پھر پیغمبر نے منہ دوسری طرف کر لیا، کہنے لگے ہم نے تو سنا تھا پیغمبر بڑے بااخلاق ہیں، تو یہ کیا مسئلہ ہوا؟ کون بتائے گا یہ بات کہ پیغمبر بات ہی نہیں کر رہے ہمارے ساتھ؟ تو بزرگ صحابہ، خرد صحابہ سارے کے سارے سے پوچھنے لگے۔ ظاہر ہے کہ جب ایک ڈیلیگیشن آیا تو صحابہ بھی ارد گرد ہی تھے، تو بڑے پریشان تھے وہ بھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اب کوئی بتا نہ سکے وجہ کیا ہے، پوچھ بھی نہ سکے۔ تو کہنے لگے کہ جب سب صحابہ نے کہہ دیا ان کو کہ ہمیں پتہ نہیں، ہم خود پریشان ہیں، تو ایک نوجوان ہے جو پیغمبر کے مزاج شناس ہے، شکر ہے، یہ بھی لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا اور اس سے پوچھتے ہیں۔ وہ آگے بڑھے اور مولا علی علیہ السلام سے پوچھا یہ پیغمبر ناراض کیوں ہو گئے ہیں، یہ اس طرح کیوں ہمارے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے؟ فرمایا کہ یہ تم لباس پہن کر آئے ہو نا، اس لباس کو اتارو اور سادہ لباس پہن کر آؤ، لباس چینج کراؤ۔ چونکہ عیسائیوں میں اب بھی اگر آپ دیکھیں جب ان کے ہوتے ہیں کرسمس پہ جو ان کی چرچ میں پروگرام ہوتے ہیں، یا ابھی اپریل میں ہوئے تھے ایسٹر وغیرہ میں، اس میں وہ بڑے قیمتی لباس پہن کر جو آتے ہیں، پریس آتے ہیں، اور خاص لباس ہوتا ہے جس میں زرق برق لباس، جس میں سونا اور وہ بڑا قیمتی لباس۔ چونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ تکبر کی علامات میں سے ہیں، پیغمبر نے اس لیے ان کو ذرا تھوڑا سا اس طرح ڈیل کیا کہ تم اس متکبرانہ لباس کو بدلو، سادہ لباس میں آؤ۔ خود نہیں فرمایا، یہ حضرت علی نے ان کو سمجھایا، تو پھر وہ گئے۔ جب وہ چینج کر کے آئے اور سادہ لباس میں جیسے عام آدمی کو ہوتا ہے،
تو پیغمبر نے استقبال بھی کیا اور اپنی چادر بھی نیچے بچھائی ان کو بٹھانے کے لیے. اس زمانے میں کارپیٹ تو تھی نہیں کہ کارپیٹ جو ہے وہ، تو اپنی چادر بچھائی، اتنا استقبال کیا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ التکبر مع المتکبر یہ جائز ہے، لیکن اس فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ کون متکبر ہے اور کون متکبر نہیں ہے. البتہ اس بات میں ذرا ایک بات تھوڑی سی جو آپ کو خدمت عرض کرنی ہے واقعے میں، کہ آپ نے غور کیا کہ انہوں نے سونا وونا پہنا ہوا تھا اور پیغمبر نے ان کا سلام کا جواب نہ دیا. آج کل لوگ جو ہیں وہ بڑے شوق سے، مسلمان بچے اور خصوصاً کچھ میں ان میں سے کچھ شیعہ بھی ہوتے ہیں جو سونے کی انگوٹھی پہن کر پھر رہے ہوتے ہیں، اپنی عمارت، اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے، اور کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا کہ میں امیر آدمی ہوں. یعنی اس کو تکبر کہتے ہیں. ویسے بھی سونا مردوں پر حرام ہے، اور اب وہ لوگ جو سونا پہن کر پھر رہے ہوں یا پہنے ہوں تو پیغمبر ان کے سلام کا جواب نہیں دیں گے. پیغمبر کے سلام کا جواب نہیں ہے تو کیا ہوگا آپ یہ خود سوچ لیں. لہذا مومنین جب کبھی انگیجمنٹ کی بھی جو مشتریاں دیتے ہیں اور وہ انگوٹھیاں دیتے ہیں اور رنگز دیتے ہیں تو ان میں سونا نہیں ہونا چاہیے، اور سونے کے رنگ جو ہیں وہ مردوں کو نہیں پہننی چاہیے، حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے. اس بات سے آگے بڑھتے ہیں. پیغمبر سے گفتگو ہوئی، مناظرہ شروع ہوا، پیغمبر نے سمجھانا شروع کیا. آخر بات آیت تو ایک ہی جملہ ہی کافی تھا کہ ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم. اگر حضرت عیسیٰ کو تم اس لیے خدا کا بیٹا کہتے ہو اور پھر خدا کہتے ہو کہ وہ جو ہے وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو حضرت آدم تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ان کو تو بدرجہ اولا خدا ہونا چاہیے. اور پھر قرآن مجید نے اس کی وضاحت فرمائی کہ جس طرح آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اور پھر فرمایا کن فیکون، ہو گئے، بن گئے، پیدا ہو گئے، یعنی تخلیق ہو گئی، ان کی خلق ہوگا ان کے. حضرت عیسیٰ کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلو ماں تو ہے، پھر ان کو اس لیے خدا ماننا کوئی تک نہیں بنتی، اور یا خدا کا بیٹا ماننا کوئی تک نہیں بنتی. لیکن ایک دو چیزیں ہوتی ہیں سامنے. ایک ہوتا ہے کہ حقائق سامنے آ کر بھی بندے جو ہیں وہ پیچھے دیکھتے ہیں کہ میرے بیوی، بچے، خاندان کیا کہے گا، یا میری حیثیت کے کیا بنے گا. پھر بھی وہ ضد پر اڑے رہتے ہیں اور اس طرح وہ دنیا سے گزر جاتے ہیں، جو بہرحال اچھی صورتحال نہیں ہے. اگر حقیقت سامنے آ جائے مان لو، جو مصیبت آتی ہے آنے دو. نہ مانے، جب نہ مانے تو پھر اس سے آگے آتا ہے الحق من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے جو ہم نے بیان کر دیا ہے. پیدا کرنے والا وہ ہے، آدم کو بھی، عیسیٰ کو بھی، جب وہ فرما رہا ہے فلا تکم من الممترین، تم شک کرنے والے سے نہ بنو. مطلب خطاب پیغمبر کو ہے، لیکن انڈائریکٹلی انہیں کہا جا رہا ہے. اب جب قرآن مجید ظاہر ہے کہ پیغمبر دلائل دے رہے تھے، سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہو رہی ہیں، پیغمبر کے تھرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کر رہا تھا ان سے، لیکن یہ بالکل نہ مانے. تو پھر رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان کو کہہ دو، یہ اگلی جو آیت ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اب بھی وہ تمہارے ساتھ اگر وہ کٹ حجتی کریں اور باس مباحثہ کریں علم آنے کے بعد، تو پھر ان کو کہو فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تو اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنی خواتین کو بلاتے ہیں تو اپنی خواتین کو بلاؤ، ہم اپنے نفوس کو بلاتے ہیں تو اپنے نفوس کو بلاؤ. اب اس میں مرد بھی ہو سکتے ہیں تو ہم اپنے مردوں کو بلاتے ہیں تو اپنے مردوں کو بلاؤ. ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں. مباہلہ ایک دوسرے کے پر بد دعا کرنا. فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں.
اب کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمیں اس سے اخذ ہو سکتی ہیں، ممکن ہے۔ اب جب ایک جملہ اگر عرض کر دوں تو بڑا مفید ہوگا مومنین کے لیے۔ ہمارے الحمدللہ اس پہ بڑی بحث ہوتی ہے اور بڑی مجالس پڑھی جاتی ہیں مسلسل، مومنین آگاہ ہیں اس کی تفسیر سے، لیکن چونکہ آج فرزند رسول، فرزند اکبر رسول، ان کی پیدائش کا دن ہے، تو اس پہ گفتگو ثواب کے لیے بھی اور آپ سننے والوں کے لیے بھی۔ اس میں ایک بات اگر یہ ذرا غور کرے انسان تو بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن نازل ہو رہا ہے، قرآن کی دلیلوں کا وہ منکر ہو گئے، نہیں مانی۔ پھر خدا نے کہا کہ اب ایسے کرو کہ اپنی اہل بیت کو میدان میں لے آؤ۔ سیدھی سی بات ہے۔ اس کا مطلب اگر یہاں قرآن کافی ہوتا تو اہل بیت کو میدان میں نہ لایا جاتا۔ لہذا خالی قرآن جو ہے بسا اوقات کافی نہیں، قرآن کے ساتھ قرآن کے معلمین، اہل بیت رسول دونوں مل کر جو ہیں وہ کفایت کرتے ہیں۔ اس لیے پیغمبر نے حدیث ثقلین میں فرمایا کہ ان دونوں کا دامن پکڑو، قرآن کا اور اہل بیت کا، ایک کا نہیں۔ کوئی کہے قرآن کافی ہے تو غلط، کوئی کہے اہل بیت کافی ہے تو غلط۔ دونوں کا دامن، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطاعت اہل بیت ان تمسکتم بہما، اگر تم نے ان دونوں سے تمسک کیا، دونوں سے تمسک کیا، ایک نہیں۔ اب ہم تقریروں میں زیادہ تر جو ہیں فضائل ائمہ اہل بیت ہم سنتے ہیں، سیرت تو کم ہی سنتے ہیں، لیکن قرآن کی طرف دیکھیں تو ہم قرآن سے فارغ ہیں۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن بھی پڑھو، فضائل ائمہ بھی سنو، اور ساتھ ساتھ جو ہیں سیرت ائمہ بھی سنو، یعنی فرامین ائمہ بھی سنو، تاکہ ہم صحیح معنوں میں ہم ہدایت یافتہ کہلائیں خدا کے دربار میں۔ فرمایا بلا لو۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ دن کی مہلت دو، رسول گرامی سے مہلت مانگی۔ مہلت جو ہے وہ دے دی گئی۔ اب اس کے بعد جو تھا وہ سوچ وچار کر کے آئے، آپس میں ڈسکس کیا انہوں نے کہ اگر پیغمبر آتے ہیں سارے کر و فر کے ساتھ، جاہو جلال کے ساتھ، جیسے پروگرام ہوتے ہیں بڑے لوگوں کے اور بادشاہوں کے اور حکمرانوں کے، آتے ہیں اگر، پھر کر لو، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی سب صحابہ کو لے آتے ہیں، خواتین کو بھی لے آتے ہیں، پورا، چونکہ مدینے میں تھا، یہ مبالغہ مدینے میں ہوا۔ اب یہ سب کو جب لے آتے ہیں تو پھر مبالغہ کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی سارا رتب یابس اکٹھا کر کے لے آتے ہیں پیغمبر، پھر کر لو۔ اور اگر اپنے خاصان کو لے کر آتے ہیں پھر نہ کرنا۔ یہ ان کے آپس میں میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا۔ اب جب ٹائم آیا تو اب ظاہر ہے کہ مدینہ بھی کھچا کر، یہ 9 اور 10 ہجری کی بات ہو تو مدینہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، ہزاروں صحابہ، بیویوں کی ماشاءاللہ تعداد بھی کوئی اچھی خاصی، 9 تو یقیناً اس وقت تھیں، اور لڑکے والے بھی تھوڑے نہیں تھے صحابہ کرام کے، جو قرآن مجید میں ابنانا یہ جمع ہے، نساءنا بھی جمع ہے اور انفسنا بھی جمع ہے۔ عربی کی جمع شروع ہوتی ہے کم از کم 3 سے۔ اب کم از کم 3 آدمی تو پیغمبر ساتھ لے سکتے تھے، 9 اور 10 میں خود، لیکن ساری تاریخیں اور تفسیریں گواہ ہیں کہ پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابناءنا کی تفسیر میں صرف اور صرف اپنے 2 فرزند، جن کو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، جناب زہرا کے بیٹے، امام حسن علیہ السلام کو انگلی کے ساتھ لگائے ہوئے، امام حسین علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے چل رہے ہیں، اور جناب زہرا پیچھے پیچھے، اور ان سے پیچھے جو ہے علی مرتضیٰ علیہ السلام ہے، 4 اور 5 میں خود۔ اب یہاں
آپ غور کریں کہ یہ کیا زبردست، یہ ایک ایسی فضیلت ہے 5 تن پاک کی، جس کو سارے دنیا 5 تن اس لیے کہہ دی ہے کہ یہ 5 تن پاک، ایک تو چادر کے نیچے 5 تھے، اور کچھ کہتے ہیں اس سے پہلے پیغمبر نے یہ جو حدیث قصہ میں بیان ہوتا ہے کہ اکٹھا کیا چادر کے نیچے، حدیث قصہ کا واقعہ کئی مرتبہ ہوا، اس لیے اس کی راویہ حضرت عائشہ بھی ہیں، ام سلمہ بھی ہیں، جناب فاطمہ زہرا بھی ہیں صلوات اللہ علیہ۔ تو پہلے جو ہیں اکٹھا کر کے چادر جمنی چادر کے نیچے کہا یا اللہ ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں، خاصتی و عامتی، یہ میرے خاص ہیں، ان کا خون میرا خون ہے، اور ان کا دوست میرا دوست ہے، ان کا دشمن میرا دشمن ہے۔ چلے پیغمبر چلے اور وہاں بیٹھے، وہاں جا کر فرما رہے ہیں کہ جب میں بد دعا کروں نا ان کے خلاف، تم امین کہنا۔ اب دیکھیں، چلو جناب امیر المومنین تو بڑے تھے، جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ بھی بڑی تھیں، ان کے فرزند تو چھوٹے تھے، ان فرزندوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا۔ صرف اسی ایک واقعے سے عظمت امیر المومنین جناب سیدہ اور حسنین شریفین کی آسمان ہو جاتی ہے، لیکن مسلمان کو خدا نے سوچنے کی توفیق نہیں دی، اس لیے وہ زیادہ سوچتے نہیں اور کہتے ہیں کہ ایسی باتوں کو چھیڑو نہیں جس سے ان کا عقیدہ نہ خراب ہو، حالانکہ یہ عقیدہ بنانے کے لیے آتے ہیں۔ بہرحال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملے کہے کہ تم امین کہنا، یا رسول اللہ آپ کی دعا، آپ خود دعا کریں، سید و سردار ہیں، مولا آقا ہیں، سید رسول ہیں، امام الانبیاء ہیں، یہ جملہ کہنا کہ میں جب دعا کروں تو تم امین کہنا۔ اب اس سے ہم اور آپ کیا سمجھے؟ ہم تو یہی سمجھے ہیں کہ پیغمبر ہمیں بتا رہے ہیں کہ میری دعا کی قبولیت بھی ان کی امین ہے، وسیلہ یہ ہے، اور یہ ان کا میں وسیلہ ہوں، یہ میرے وسیلہ ہے۔ مطلب ہے کہ یہ انداز ہے نا، ہمیں تو یہی سمجھ آتی ہے، اگر کہیں تو چلیں، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اب جب سامنے آئے تو ادھر سے عیسائیوں نے دیکھا، 60 کے قریب تھے، ان کے بڑے بڑے علماء موجود تھے۔ جب دیکھا تو کہا کہ آپ سے بات کی کہ اب مبالغہ نہ کرنا، ورنہ واقعتاً عذاب خدا نازل ہو جائے گا، اس لیے کہ پیغمبر اپنے خاصان کو میدان میں لے آئے ہیں، اور اتنا یقین ہے کہ ظاہر ہے کہ بد دعا کرنی تھی، بس جس کو یقین نہ ہو وہ تو یہ پریشان ہوگا کہ بھئی اگر عیسائیوں نے بد دعا کی اللہ نے قبول کر لی تو ہم ختم، لیکن پیغمبر کو اتنا یقین ہے کہ بالکل پورے گھرانے کو لے کر میدان میں آ گئے، چونکہ ایسے تو لا سکتے تھے، 3 بیوی بھی ساتھ لا سکتے تھے، عورتوں میں ایک جناب زہرا ہو جائے 2 بیوی اور ہو جاتی، کوئی ایک لڑکا بالا اور پکڑ لیتے کسی صحابی کا، نہیں کیا پیغمبر نے۔ ایسے مخصوص لوگوں کو لائے ہیں کہ جن کے بارے میں یقین ہے کہ جب یہ دعا کریں گے تو خداوند متعال مخالفین پر جو ہیں وہ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا، یعنی لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت کو دور کرنا، رحمت سے دور کرنا، اور عذاب بھی نازل ہو سکتا ہے۔ رحمت سے دوری کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ایسے مبالغہ کرنے کا تو فائدہ نہیں، عذاب نازل ہونا چاہیے، تو عذاب نازل، وہ بڑے سمجھدار تھے عیسائی، میں تو سمجھتا ہوں، داد دیتا ہوں کہ وہ ان کے مقابلے میں نہیں ہے، یقین جانے، اور نہیں تو کم از کم یہ 5 جب تک موجود تھے کسی کو ان کے مقابلے میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ بہرحال پھر فرمایا مبالغہ کریں، مبالغہ کی کیفیت ہی نہیں آئی کہ بد دعا کریں، مان گئے، شکست مان گئے۔ اور اس میں ایک جملہ ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر ہم لعنت کریں۔ بڑی شور ہوتا ہے، لعنت ہو رہی ہے، لعنت ہو رہی ہے۔ لعنت عربی کا لفظ ہے، گالی نہیں۔ اگر گالی ہوتی تو خداوند متعال گالی نہ دیتا، اس لیے کہ قرآن مجید نے منع فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جن کو وہ پکارتے ہیں ان کو گالی نہ دو۔
جب خدا کے منع فرماتا ہے تو پھر خدا خود گالی دیتا ہے، یا اپنے پیغمبر کو فرماتا ہے کہ تم آپ گالی دیں۔ لعنت گالی نہیں ہے، لعنت ایک بد دعا ہے۔ بد دعا کا مطلب کہ اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اب یہ تو معمولات میں سے ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں ٹھہرے، اگر ٹھہرتے تو ان پر لعنت ہو جاتی۔ ان پانچوں کے مقابلے میں جو بھی آئے گا اس پر لعنت ہو جائے گی۔ اب یہ بات ہم کیا کریں؟ قرآن مجید میں یہ بات آ گئی ہے اور قرآن مجید اس واقعے کو بیان فرمایا ہے، تو اس لیے اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتا ہے، اس کو سمجھاؤ کہ فلاں 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 ان لوگوں پر لعنت نہ کرو، نہ کرو جی۔ اور ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ اعلان نام لے کر نہیں ہونی چاہیے، جنرلی دشمنان اہل بیت پہ لعنت بس کافی ہے، تاکہ مسلمانوں کا آپس میں جو ہے وہ کسی بات پہ جھگڑا نہ ہو، ان میں اتحاد برقرار رہے۔ تو یہ ہے وہ چیز جس کو قرآن مجید نے یہ بیان فرمایا ہے۔ اور ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم۔ وہ عیسائی چلے گئے اور انہوں نے اپنا جزیہ قبول کر لیا، قبول کرنے کے بعد جو ہے وہ واپس چلے گئے۔ اگر وہ ٹھہرے رہتے مقابلے میں تو یہ بھی فرمان موجود ہے کہ اللہ عذاب نازل فرماتا، کوئی عیسائی جو ہے وہ زندہ نہ بچتا۔ کم از کم ان لوگوں کے بارے میں تو یہی گفتگو ہے کہ ان پر عذاب نازل ہو جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چلیں پیغمبر اکرم اور ان کی عقل مندی داد دیتے ہیں کہ انہوں نے اچھا اس فتح کو کس کے جو ہے وہ اس فتح کا سہرا کس کے سر باندھا جائے؟ اب یہ بات آپ بھی غور کریں، میں بھی غور کرتا ہوں۔ حضور اور حضرت علی علیہ السلام وہ تو ہمیشہ میدان میں رہے، یعنی بدر میں، احد میں، حنین میں، ہر جگہ فتح بھی حاصل ہوئی۔ آج جو ہستی باہر نکلی ہے، کبھی غور کیا اس بات پر؟ وہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ ہے۔ اس طرح میدان میں مقابلے میں پہلی مرتبہ نکلی ہیں۔ تو اگر کوئی کہہ دے کہ اس فتح کا سہرا جو ہے عیسائیوں کے مقابلے میں جناب زہرا کے سر پہ ہے تو یقیناً غلط نہیں ہے۔ اس فتح کا سہرا جناب سیدہ کے سر ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ حسنین شریفین بہرحال بچے تھے، تو ان لوگوں نے ایک جگہ ایک واقعہ ہوا، یعنی جب فتح کا مسئلہ ہوا تو حسنین شریفین کو گواہ کے طور پہ پیش کیا جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ نے۔ وہاں جو مسند اقتدار پہ بیٹھے تھے انہوں نے کہا نہیں یہ بچے ہیں، ہم ان کی گواہی قبول نہیں کرتے۔ میں اب کس طرح اس مسئلے کو اکٹھا کروں کہ ان مسلمانوں نے گواہی نہیں قبول کی، لیکن عیسائیوں نے حسنین شریفین اس سے بھی کم عمر تھے، یعنی اس زمانے میں تھوڑی سی عمر پھر بھی زیادہ تھی، اس سے بھی کم عمر تھے، مگر عیسائیوں نے قبول کر لی وہ گواہی، مسلمانوں نے کی۔ اس لیے مسلمان ہو کر جب آدمی تھوڑا سا بھی راستے سے ہٹ جائے پھر بڑی مشکلیں آ جاتی ہیں، پھر اس کے سامنے پھر وہ ہر چیز کا انکار کیا جاتا ہے۔ وہاں جناب زہرا کی بھی گواہی قبول ہوئی، حضرت علی کی گواہی بھی قبول ہوئی۔ اس جگہ پہ مسجد نبوی میں علی بھی گواہ کے علیہ السلام موجود ہیں، جناب زہرا بھی موجود ہیں، حسنین شریفین بھی موجود ہیں، لیکن انکار کر دیا گیا۔ یہی بات ہم ہمیشہ بیان کرتے ہیں، غور فکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا فعل ہے جو یقیناً قرآن اور پیغمبر کے فرامین کے خلاف ہے۔ ایک اور چیز جو بات آخری لمحات میں بیان کر دوں، پیغمبر پر بھی فرض تھا، اگر خود اکیلے بھی نکل جاتے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن قرآن نے کہا تھا ابنانا و ابناکم ونسانا ونساءکم، تو قرآن کی تفسیر تو کرنی تھی، پیغمبر نے حکم ماننا تھا۔ لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ اہل بیت پیغمبر پر لازمی تھا کہ اہل بیت پیغمبر کا تعارف کرائیں،
قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ کہیں چادر میں نیچے جو ہے بٹھا کر لوگوں کو کہا یہ میرا اہل بیت ہے، اور کہیں جو ہے وہ کھلے میدان میں تعارف کرایا۔ یہ آخری مہینے یا سال ہیں، اگر 10 ہجری میں ہوا تو آخری مہینے ہیں، اور اگر وہ ہوا اس سے پہلے ہوا تو آخری سال ہے۔ پیغمبر تعارف کرایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے خاص ہیں، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا دوست میرا دوست ہے، ان کا دشمن میرا دشمن ہے۔ اب مسلمان ہم سب سوچ لیں کہ ہم کس لائن میں کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ ان کے صدقے میں اللہ ہماری تکلیفیں دور فرمائے، مشکلیں آسان فرمائے، اس بلا سے اور دیگر بلیات سے آپ سب کو اور ہمیں اللہ محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔